جی ٹیچر اسٹارٹ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. آپ لوگوں نے ان ڈیپتھ اسٹڈی آف سورہ نور ڈے 1 کے لیسنز لے لیے ہوں گے. جس کے رہ گئے ہیں وہ ریکارڈنگز لے لیں، اور انشاءاللہ اپنے علم میں ہر دن ہم اضافہ کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اور اس کی توفیق سے. اپنے نوٹس بناتے رہیں، کوشش کریں دعاؤں کو بھی ساتھ ساتھ یاد کریں انشاءاللہ. اور آج کا دن ڈے 2 سورہ النور ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین. کل کی کلاس میں ہم نے اپنا تھوڑا سا بیس بنایا تھا، اپنے ایمان کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش کی تھی. ایکچولی 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اٹس جسٹ اے اسٹارٹر کہہ لیں اس کو. آپ کو میں کچھ تھنکنگ پوائنٹس دے دیتی ہوں کہ جس کے اوپر آپ خود بھی سوچیں، خود بھی آپ اس پہ کام کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے لیے دعائیں بھی کریں. ہم نے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ ایلیمنٹس دیکھے تھے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 620 پلیسز پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کا ذکر ہے قرآن مجید میں. اگر ایمان نہیں ہے تو اس کے ساتھ جتنے اچھے عمل ہیں وہ سب زیرو ہیں، ملٹی پلائی بائی زیرو ہیں. ہم نے یہ بات کی تھی نا. اور اس کے لیے پھر ہمارے پاس بڑی پیاری ایک مسنون دعا بھی آتی ہے جو ہمیں مانگنی بھی چاہیے اور ہمیں یاد بھی کر لینی چاہیے. آپ لوگ ہم سب ایسا کریں گے نا کہ جتنی بھی دعائیں ہم پڑھیں گے تو ہم ان کو اپنے پاس سیو کر لیں گے، کیونکہ آپ کے گروپس میں شیئر ہو جاتی ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ رمضان کے مبارک دنوں میں اپنے آپ کو ٹارگٹ دے لیں گے کہ ہم نے روز کی 1 نہیں تو 2 ایک دعا تو مسٹ ہم نے انشاءاللہ یاد کرنی ہے. جب ہمیں یاد ہو جاتی ہے نا تو وہ پھر ہم آسانی سے پڑھ بھی لیتے ہیں. بڑی خوبصورت دعا ہے یہ، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ سے ایسا ایمان کا کوشچن کر رہی ہوں جس کے اندر کوئی ارتداد نہ ہو، یعنی کہ اس کے اندر کوئی میں ڈاما ڈول نہ ہوں. میرا ایمان ایسا مضبوط ہو جائے، اور اس کا جب ایمان میرا مضبوط ہو جائے گا تو نیچرلی میں عمل صالح کروں گی. ایسا ہے کیونکہ یہ آپس میں سب چین کنیکٹڈ ہے. پھر کیا ہوگا اس کے رزلٹ میں مجھے کیا ملے گا؟ ہم سب کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ ہمیشہ کی جنتیں. اور اس سے اوپر خوبصورت چیز کیا ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، آپ کی معیت انشاءاللہ. تو قرآن کے پلیٹ فارم پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں سے نکال کے آپ لوگ آتے ہیں، اپنے آپ کو اتنی کوشش محنت کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو کہ ایمان کے اور اسلام کے پلرز میں سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اس کے سیکوینس کو سمجھ لیں. نیکی کا حکم پہلے دیں گے، برائی سے بعد میں روکیں گے. جب ہم برائی سے پہلے روکنے لگ جاتے ہیں نا اور سختی کرنے لگ جاتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہم سے بھاگنے لگ جاتے ہیں. آج کیوں ہماری بچیاں دین سے بھاگتی ہیں، ہمارے ینگسٹرز دین سے بھاگتے ہیں؟ ہر کوئی جو انفارچونیٹلی دین نہیں پڑھتا سمجھتا، وہ کیوں بھاگ جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نا اس فارمیشن کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. ہم غصہ پہلے کرتے ہیں، خوشی کی بات بعد میں بتاتے ہیں. آلدو یہ دو پیز ہوتے ہیں، 2 پیز. ایک ہے پین اینڈ پلیئر. آپ کو بہترین پورے قرآن مجید میں اس کا بیلنس ملے گا. پین اینڈ پلیئر کیسے؟ پھر جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے ڈرا رہے ہیں، اگلی ہی آیت میں کیا آ رہا ہے؟ جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے. تو یہ بیلنس ہم نے اپنی لائفز میں لے کر آنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آل عمران 110 آیا میں فرما رہے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ تم ایک بہترین امت ہو جس کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور ان کو برائی سے منع کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے کہ تم تو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو. یہاں پر بھی ایمان کی بات ہو گئی. ایمان مضبوط ہوگا تو ہی یہ سب کام ہوں گے نا. اور پھر اچھا، یہ اب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ چند مولویوں کی ذمہ داری ہے. یہ ایک
ग्रोह की जिम्मेदारी है, या बस एक बंदे ने पढ़ लिया वो सबको पढ़ा देगा? नहीं, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, हम सबका दायरा कार मुख्तलिफ हो सकता है। हर कोई अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता, कोई अच्छा राइटर हो सकता है। हर कोई जो है वो अपने घर के अंदर अरेंजमेंट नहीं कर सकता, वो कहीं जाके कर सकता है। कोई अच्छा लिख के कर सकता है, कोई अच्छा बता के कर सकता है, कोई अच्छे एक्शन तो हम सभी ने करने। तो बेहतरीन दाई वो है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसके पास नसीहत के लिए अल्फाज नहीं, किरदार है। कि आपका अच्छा इखलाक ऐसा हो कि लोग खुद इन्फ्लुएंस होकर आपसे पूछें, अच्छा क्या करती हैं आप, कहाँ पढ़ रही हैं, कहाँ जाती हैं आप, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम्म? ऐसे इस तरह के कमेंट्स जब आप सुने तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और मजीद खुद को निखारने की हम सब कोशिश करें। और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से अपने ईमान की जो मजबूती है ना उसके लिए दुआ करें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ईमान मजबूत होगा, दीन की अंडरस्टैंडिंग तभी हमारी स्ट्रांग होगी। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्मली स्टार्ट करने लगे हैं सूरा अन-नूर का। नूर के टाइटल को हमने देखा था, नूर मीन्स रोशनी, लाइट एंड नॉलेज, और अंधेरों से हमें निकालती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन, ये एक सूरत है। अंजलनाहा, नाजिल किया हमने उसको। व फरदनाहा, और फर्ज किया हमने उसको। व अनजलना, और नाजिल किए हमने। फीहा, इसमें। आयातिम, ऐसी आयात या निशानियां। बैयिनातिन, जो कि रोशन है, वाजे हैं, क्लियर है, उनमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है उनको समझना। हाँ, उसके लिए जरूरी क्या है कि ईमान मजबूत हो, जो कि कल के पूरे दिन की क्लास में हमने उसको इम्पोर्टेंस देकर और उसको मजबूत करने की कोशिश की। और क्या है इन आयात को पढ़ने का बेनिफिट? लअल्लकुम, ताकि तुम, तज़क्करून, तुम नसीहत पकड़ो। हम्म, ये सारे अहकामात जो हैं आगे इंशाल्लाह 64 आयात तक जो आप पढ़ने जा रहे हैं, एक से एक हुक्म हमारी डेली लाइफ के साथ एसोसिएटेड है। और ये सब जो है वो पूरा कुरान मजीद ही फर्ज के दर्जे में है। मगर स्पेसिफिकली इस सूरा का जो आगाज है ना वो बहुत स्ट्राइकिंग है। बगैर तमहीद के स्ट्रेट स्टार्ट कर दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। वरना आप देखते हैं सूरतों का आगाज होता है अलिफ लाम मीम से, अलिफ लाम रा से, तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, इस तरह का भी स्टार्ट होता है, या अय्युहल्लज़ीना, इस तरह का भी स्टार्ट होता है कहीं पे। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तीन मुतकल्लिम के सीगे इस्तेमाल किए हैं। अंजलनाहा, फरदनाहा, ठीक है, और फिर दोबारा अंजलना। नून, अलिफ जो है ये रेफर करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ। तो यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि ये इंतहाई इंपॉर्टेंस की हामिल आयात हैं जो आगे हमारे आने वाली हैं, और हमने इनको बड़े गौर से पढ़ना है, समझना है और उन पर अमल करना है। और ये सब की सब हमारे लिए नूर और रोशनी का काम करेंगी, और ये हमारे लिए वार्निंग है। और ये जो आने वाली सारी बातें हैं उनको हमने चॉइस के दर्जे पर नहीं रखना कि अच्छा जो समझ आ गई कर लेंगे, जो मुश्किल लगा भाई इतने सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम अमूमन हमें शैतान ये भी तावीलें सिखाता है कि भाई हम एक काम इतने सालों से कर रहे थे, आज तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस ठीक है जो जैसे चल रही है रूटीन, लेट इट गो। तो आप देखें अगर आपको किसी एक हुक्म को ना मान के नुकसान नहीं हुआ, मगर आप जब उस हुक्म को मान लेते हैं तो आपको उस हुक्म के मानने का सवाब भी तो मिलेगा ना। तो उस अजर से महरूम ना हो हम, राइट। फिर खुले खुले वाज़े अहकामात हैं, फराइज हैं, ताकि हम इससे नसीहत हासिल करें, अपनी करेक्शन करें, अपनी इस्लाह करें। सूरा अन-नूर, सूरा अल-अहज़ाब और सूरा अन-निसा, ये तीन ऐसी सूराज हैं जिनमें ख़वातीन से रिलेटेड उनके मसाइल और सबका और उनके हकूक का बड़े ओपनली इसके अंदर जो है वो डिस्कस किया गया। सबसे ज्यादा हकूक जो है वो हमारा दीन इस्लाम हमारी खवातीन को देता है। मगर अनफॉर्चुनेटली जब हम पढ़ते नहीं है ना तो फिर हम बदगुमानी में पड़ जाते हैं कि लो जी, दीन में हमारी औरतों के लिए तो है ही कुछ नहीं, जबकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे लिए बहुत से हकूक रखे हैं अगर हम इनको समझेंगे तो। ठीक है। और इन हर एक हुक्म जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। इन पे हमने गौर करना है, इनको पढ़ना है, इनको समझना है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी समझेंगे पहले हम, फिर हमारे लिए आयतें जो है ना
وہ سمجھنی آسان ہو جائیں گی. غزوہ مستلق احزاب کے بعد ہوئی تھی. یہ جنگوں کا میں آپ کو بتا رہی ہوں. اب اس میں کیا ہوا تھا کہ کافر جو ہے وہ 10,000 کی تعداد میں تھے، اور انہوں نے پورا ایک مہینے کا محاصرہ کیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد قریش جو ہے ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے. اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں نے ان کی قوت کو اچھا خاصا توڑا تھا اور بریک ڈاؤن کیا تھا. اب اس چیز کا قریش مکہ کو اور منافقین کو بڑا غم تھا کہ اسلام جو ہے وہ بڑا تیزی سے پروگرس کر رہا ہے اور بڑی تیزی سے جو ہے وہ قوت پکڑ رہا ہے. اب انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہم مسلمانوں کو میدان جنگ میں تو ان کو نقصان نہیں پہنچا پا رہے. اب ان کو ہم کسی طریقے سے جو ہے ادھر سے تو تنگ نہیں کر پا رہے، یا یہاں سے یہ لوگ بہت اسٹرانگ ہو گئے ہیں، تو اب کیا کرو، اب ان کو اخلاقی پوائنٹ آف ویو سے ان کو ناک ڈاؤن کرنے کی کوشش کرو. رائٹ. اور پھر کیا ہوا، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاک گھرانے پر، حضرت عائشہ پر جو الزام لگایا، واقعہ افک، اس کی ساری ڈیٹیلز آپ اس واقعے کے اندر پڑھیں گی. تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بیک گراؤنڈ جاننا ہمارا ضروری تھا کہ قریش مکہ کے اندر جو ہے وہ ایک حسد اور بغض، یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ شروع سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبی بنا دیا گیا، بس ساتھ کے ساتھ ان کو یہ بھی پرابلم تھا کہ مسلمان جو ہے وہ کیوں جو ہے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں. اب ایسے منصوبے بنائے جائیں کہ ہم ان کو اخلاقی طور پر اور ان کی عزت اور شان و شوکت جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے. اور ایسے کام میں منافقین جو تھے وہ سب سے آگے آگے تھے، سب سے آگے آگے تھے. اور بالکل اسی طرح تھا جیسے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے کہتے ہیں نا ہم، کیونکہ منافقین کا یہ تھا کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، آپ کے پاس حاضر بھی ہوتے تھے، لوگوں کے، مسلمانوں کے معاملات میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے تھے. ادھر ان کی باتیں سن کے جاتے تھے، اور ادھر جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملتے تھے، قریش کے ساتھ ملتے تھے، کافرین کے ساتھ یا قریش مکہ کے سرداروں کے ساتھ ملتے تھے، تو ان کے ساتھ اپنا شو کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہاں سے بھی باتیں سن جاتے تھے اور وہاں سے بھی جا کے پھر پارٹیسپیٹ کرتے تھے ان کے ساتھ. تو اتنے بڑا واقعہ جو ہوا، اس کے بھی کچھ بینیفٹس ہوئے مسلمانوں کی زندگی میں، وہ ہم آگے ان کو پڑھنے جائیں گے انشاءاللہ. تو ایک مسلمان جو ہے وہ کافر سے تو دھوکا کھا سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ تو مجھے نقصان پہنچائے گا. مگر جو منافق ہے نا، یہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے مسلمان کا. اور منافقین کی کچھ ایٹریبیوٹس ہم نے پڑھے ہیں نا، کہ کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ منافق کیا کرتا ہے، کام تھوڑا کرتا ہے، کریڈٹ زیادہ لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. اس کو دنیا بہت اچھی لگتی ہے. اب یہ ڈفرنٹ آپ کو پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں، ان سب کے اندر نا ہم نے خود کو چیک کرنا ہے کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. اچھا، اس کو دنیا بہت اچھی لگتی ہے، مال بہت پسند ہوتا ہے اس کو. اچھا، اور جب خرچ کرنا پڑ جاتا ہے نا، تب اس کے لیے وہ موت ہوتا ہے. کیونکہ منافقین بھی یہی کرتے تھے نا کہ جب مال غنیمت مل رہا ہوتا تھا، تب تو دے ور ویری ہیپی کہ ہم تو بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اب تو ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. مگر جیسے ہی انہیں کہا جاتا تھا کہ چلو جی اب جہاد کے لیے چلو، اور وہ ہم بارہا ہسٹری میں ایسے واقعات سنتے ہیں کہ وہ سارے ریورس ہو جاتے تھے، واپس چلے جاتے تھے. کیونکہ اس کی روٹ کاز ان کی پرابلم کا کیا تھا، ان کے دل کے اندر جو پرابلم تھی وہ تھی دنیا کی محبت اور مال کی محبت، جو کہ ان کو دین کی، کیونکہ دین آپ سے مانگتا کیا ہے، سیکریفائس. دین آپ سے مانگتا ہی سیکریفائس ہے، دین آپ سے مانگتا ہی کوشش ہے، دین آپ سے مانگتا ہی. آپ دیکھیں گے، آپ پورا قرآن انشاءاللہ جب کور ٹو کور مکمل کریں گے نا، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو ہمارا قرآن ہے تو ہمیں ہمیشہ دینے والے اینڈ پہ رکھتا ہے، جبکہ شیطان ہمیں کیا یہ سوچواتا ہے کہ تم بھی لینے والے اینڈ پہ بیٹھو، سارا کام تم ہی کرو گی. ہمارے زیادہ تر مسئلے یہی ہوتے ہیں، میں ہی خرچ کروں، میں ہی گھر کا سارے کام دیکھوں، میں ہی باہر کی گروسری کر کے لے کر آؤں، وائی اونلی می. یہ شیطان ہم سے کرواتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت اچھے اچھے کام کرنے سے رک جاتے ہیں. بھئی میں ہی کیوں قرآن کی کلاس پہ جاؤں، میری جو گھر میں فلاں نند بھاوج جو سو رہی ہے وہ بھی جائے نا ساتھ، وہ کیوں نہیں جا رہی. تو یہ اتنے اونچے درجات اور اتنا اچھا سٹیٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا. تو یہاں پر جو تھا، اور عبداللہ بن ابئی جو تھا نا، وہ منافقین کا سردار تھا. اس کا آپ ریفرنس بار بار اب سنیں گے آگے انشاءاللہ آیتوں کے اندر. اور پھر وہ کیا چاہتا تھا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ
क्रिएट की जाए। आपने मुआखात का हम बचपन से पढ़े ना वो वाक्य कि कितना सेक्रीफाइस किया था उन्होंने एक दूसरे के लिए। अब वो यहाँ पर उनकी जड़ों में जो है ना डिवीजन करना चाहता था, इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग डाली जाए, डिवाइड एंड रूल किया जाए। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता लगा, तो फिर इसकी सारी डिटेल इंशाल्लाह जब हम वाक़या इफ़ में पढ़ेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि किस तरीके से एक परेशान कुन सिचुएशन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैंडल किया, और ये कितना मुश्किल एक फैसला हो जाता है कि जब आपके घर के किसी प्यारे पर कोई इल्जाम लग जाए, तो आप उसको कैसे डील करते हैं। हम तो फौरन हाइपर हो जाते हैं, फौरन लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल और फिंगर पॉइंटिंग करने लग जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की बेहतरीन सीरा और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का एक खूबसूरत कैरेक्टर हमारी आंखों के सामने बन के आएगा कि कितने काम एंड कंपोज तरीके से उन्होंने एक मुश्किल सिचुएशन को जो है वो हैंडल किए। थोड़ा सा उस इलाके के आप बैकग्राउंड को भी इमेजिन कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अब इस सिचुएशन में आ गए हैं कि दीन अल्हम्दुलिल्लाह तेजी से फैल रहा है। 1400 साल पीछे चलते हैं, दीन तेजी से फैल रहा है, जंगें हो रही हैं, अब मुसलमान स्ट्रेंथ में हैं, पावर ले ली है उन्होंने, पैसा भी कुछ आने लग गया है उनके पास। और अब जो मुनाफिकीन और कुफारे मक्का है वो जरा कॉर्नर्स में होने लग गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, और फिर जब इतना बड़ा घराना हो जो कि नबी हो और उनकी ज़ौजा पर इतना बड़ा इल्जाम लग जाए, तो उस वक्त के लोगों के लिए वो कितना बड़ा चैलेंज था। सिवाय चंद लोगों के, क्योंकि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइसोलेशन में तो नहीं रहते थे ना, आपके इर्द गिर्द तो सहाबा कराम थे, उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज थी। और तब ये हमारे जैसे बड़े बड़े घर तो होते नहीं थे ना, चंद गज के छोटे छोटे से जो उनको गुरफा कहते थे, छोटे छोटे से जो घर होते थे, साथ साथ होता था। और आपस में बड़ा कम्युनिटी सिस्टम था। और आपको पता है कबायली निजाम जो था, उसके अंदर सब एक दूसरे के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होते थे। कबीला दूसरे कबीले को बड़ी स्ट्रांगली जो है वो पोजेस करता था और उसका ख्याल करता था और उसकी टेक केयर करता था। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब इतना बड़ा मामला पेश आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यकीनन आप हजरत आयशा के लिए भी सदमा था, परेशानी थी। मगर और 1 महीने तक आप इमेजिन कीजिएगा कि ये बातें गर्दिश करती रहीं, और किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कयामत तक के लोगों के लिए उनकी बारात में आयात उतारी, तो कयामत तक के मुसलमान उन्हें पढ़ेंगे और उनके कैरेक्टर की गवाही देगा हर कोई। और हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे में भी बहुत आसान है किसी को बुरा शो करने के लिए उसको कैरेक्टर असैसिनेट कर देना, बहुत आसान है। जब कोई किसी से जेलसी हो जाती है ना, जब किसी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही होती, या कोई सिंगल वुमन होती है, कोई जॉब प्लेस पे होती है, तो क्या आराम से उसको टाइटल लगा दिया जाता है, पता नहीं बाहर आती जाती है, हमें क्या पता कहाँ जा रही, हमें क्या पता क्या करती है, कहाँ जॉब जॉब भी करती है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली बहुत आराम से हम, और अभी हम इसकी सजाएं भी पढ़ेंगे कि इतनी आराम से जो इंसान मुंह से कुछ चंद अल्फाज निकाल देता है, वो कितनी दूर तक हमें जो है वो जहन्नुम की गहराइयों के अंदर लेके जाते हैं। फिर इस सूरा के अंदर घरों के अंदर इखलाक को स्ट्रॉन्ग करने की और ऐसे मयर्स अडॉप्ट करने की अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ताकि हमारा घर का सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि जिना जैसा जो कभी और कबीरा गुनाह है वो एंटर ही ना हो सके घर के अंदर। कुछ हमें मयर्स सिखाए जाएंगे, फिर घरों को इंतशार से बचाने के तरीकेकार हमें सारे इसके अंदर सिखाए हैं अल्लाह सुब्हाना तआला ने। फिर जिना एक ऐसा बुरा जुर्म है जो कि पूरे खानदानी सिस्टम को उधेड़ के रख देता है, पूरा सिस्टम अपसाइड डाउन हो जाता है। उससे हमें बचाने का तरीके पता चलेंगे। प्लस ये कि मियाँ बीवी अगर परेशान हैं और अगर उनके अंदर सेटलमेंट नहीं है, या खुदा ना खास्ता मियाँ या बीवी में से कोई एक किसी हराम रिश्ते के अंदर इन्वॉल्व है, तो फिर अगली जनरेशन तबाह है। और हम इसकी वाज़ेह मिसालें देखते हैं यूरोप के अंदर। अनफॉर्चुनेटली वहां पर मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, जिसके साथ चाहे बच्चा पैदा कर लिया, जिसको चाहा बुला लिया, जिसको चाहा छोड़ दिया। हमारा दीन थरली इन टीचिंग्स के ऑपोजिट है। लिविंग रिलेशनशिप कंप्लीट नो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे दीन से। इन सारी चीजों का निगेशन आपको इंशाल्लाह सूरह नूर को पढ़ने से मिलेगा। प्लस ये है कि शादी पे उभारा गया है, हलाल रिश्ता, निकाह को आसान करें, निकाह को प्रमोट करें, अल्लाह की हदूद के अंदर रहें। और जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे लिए जो गलत काम करते हैं, जो सजाएं
सिलेक्ट की हैं या जो हमें कुरान मजीद में बता दी गई हैं, अगर हम उनको करते हैं इम्प्लीमेंट, तो उसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, वो भी हम देखेंगे। फिर हम उसको देखेंगे कि आजकल की जो मॉडर्न साइंस है और उसके अलावा जो हमें वो बताते हैं ह्यूमन राइट्स वाले क्या कहते हैं, और पहले क्या होता था, और हमारा दीन हमें क्या कहता है। राइट, ये थोड़ा सा मैंने आपको साइनॉप्सिस सा भी दे दिया। और पहली आयत में हमने पढ़ दिया कि ये जो है फर्ज दर्जे की आयत हैं, इनको आपने पढ़ना है, समझना है, इन पर गौर करना है और इनको अपनी जिंदगियों में शामिल करना है। मुजाहिद और कतादा, दो स्कॉलर्स, कहते हैं कि हलाल और हराम अमरो नहीं का हदूद इस सूरा के अंदर बयान किया गया है। और इमाम बुखारी कहते हैं तुम पर और तुम्हारे बाद आने वालों पर इसको मुकर्रर किया गया है, साफ साफ और रोशन अहकामात हैं। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि अपनी खवातीन को और अपने घर वालों को क्या करो, अहले कूफा को आपने खत लिखा था कि अपनी औरतों को सूरह अन-नूर का इल्म दो, उनको इल्म सिखाओ, दे शुड ऑल्सो लर्न। तो पता नहीं है किसने फिर कह दिया कि जी औरतें घर से बाहर ना निकलें, औरतें बस घर के अंदर बैठी रहें और कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। ये खुद वल्लाहु आलम ये कहाँ से हमारे माशरों के अंदर चीजें सरायत कर गई, और हमारी पिछली 2-3 जनरेशन जो है वो दीन के इल्म से डिस्कनेक्टेड रही, जिसका नुकसान आने वाली जनरेशन भी भुगतेगी। मगर इंशाल्लाह अल्लाह से खैर की उम्मीद रखें। अब देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज, माएँ खुद भी सीख रही हैं और उनके अंदर एक चाहत है कि वो आगे बच्चों को भी सिखा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खानदानी और माशरी खुशहाली के लिए जो है ये जरूरी है कि इस सूरत के अंदर जितने अहकामात हमें सिखाए जाएंगे, इंशाल्लाह उनको हमने समझते भी जाना है और उन पर शरह सदर के साथ हमने उनको अपनी जिंदगी में शामिल करना है। ना हमारे दिल में तंगी आएगी उनको पढ़ते हुए, ना हम उनको मुश्किल समझेंगे, ना हम उन्हें कहेंगे कि ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है, क्योंकि आपको कंपैरेटिव स्टडी भी करके बताई जाएगी ना। अच्छा, अब सबसे पहले दूसरी आयत स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ, अब जब आप लोग घर जाएंगे ना तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसके अंदर आपके साथ ना कुछ स्क्रीन्स शेयर की जाएंगी, जो कि अभी हमारे जो ऑनलाइन वाले साथी हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको देख लेंगे, तो जो ऑन साइट वाले हैं आप जाके देख लीजिएगा। पहले आयत नंबर 2 पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको देख लेते हैं। अज़ानियतु, जानी औरत, व जानी और जानी मर्द, फजलिदू, बस कोड़े मारो, कुल्ला हर एक को, वाहिदिन मिनहुमा हर एक को उन दोनों में से, मिआता जल्दा 100 कोड़े, वला ताखुज़कुम और ना पकड़े तुमको बिहिमा इन दोनों के बारे में, रअफतुन कोई तरस, कोई पिटी फील नहीं करना उनके लिए, फी दीन अल्लाह ही ये अल्लाह के दीन में से है, इन कुंतुम तुमिनून अगर हो तुम ईमान लाने वाले, किस पर, बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अल्लाह और दिन आखिरत पर। अब आपने गौर किया कि क्यों आपको ईमान को मजबूत करने की तरफ फोकस करवाया गया था, कि जब आपका ईमान मजबूत होगा तभी आपको इन सजाओं की हिकमतें भी समझ आएंगी और तभी आप इन सजाओं को समझने वाले भी बनेंगे। वल यशहद और अलबत्ता चाहिए कि हाजिर हों, मौजूद हों, अज़ाबाहुमा उन दोनों को सजा देते वक्त, ताइफतुन एक ग्रोह, मिनल मुमिनीन ईमान वालों में से। तो ये पब्लिक जो है पब्लिकली इनको दिया जाएगा इसका प्रोसिक्यूशन। अच्छा, सबसे पहले आप देखेंगे आयत का स्टार्ट ही अज़ानियतु, फीमेल औरत का पहले जिक्र आया है। पहले औरत का क्यों जिक्र आया है? क्योंकि जिना उस वक्त तक हो नहीं सकता जब तक औरत उसके लिए खुद रेडी ना हो। यहाँ पर जिना बिर रजा की बात हो रही है, यानी अपनी चॉइस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना या प्री मैरिटल अफेयर रखना, शादी से पहले का रिलेशन रखना या शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल। यहाँ जिना बिल जबर की बात नहीं हो रही, वो एक अलग कैटेगरी है। तो इसलिए कितना जरूरी है कि औरतों को पता हो कि हमारे लिए क्या अहकामात है अल्लाह की तरफ से। अब यहाँ पर और तो हमारे सेटअप्स में होता है ना, कोई नहीं, लड़का है जो मर्जी करता रहे की फर्क पैंदा है, फर्क पड़ता है। इसलिए कि मर्द को भी वही सजा है, वह जानी फजलिदू, दोनों को 100 कोड़े पड़ेंगे। जैसे एक औरत की रिस्पेक्ट है, मर्द की भी उसी तरह रिस्पेक्ट है। तो यहाँ पर रुककर मैं आपको थोड़ा फोकस इस बात पर करवाऊंगी कि इस चीज के बारे में हमें बड़ा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि हम लड़कियों को तो फिर भी केयर करते हैं कि प्रॉपर ड्रेसिंग हो, नो बॉयफ्रेंड्स। हम कभी लड़कियों से ना मजाक में भी नहीं कहते कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है,
नहीं कहते ना, कोई भी नहीं कहता। लड़कों को कह देते हैं, देखा गर्लफ्रेंड्स है ना इसकी, बात कर रहा होगा अपनी सहेली से, अपनी क्लास फेलो से। ये हमारे लिए सोचने का मकाम है। जिस तरह लड़की की इज्जत है, जिस तरह से उसकी रिस्पेक्ट है, उसी तरह मर्द की भी रिस्पेक्ट है, उसकी भी इज्जत है। उसको भी आपने उसी तरह ही डिस्करेज करना है, हराम रिलेशनशिप से बचाने की तरफ लेके जाना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले जमानों में कितनी सख्त सजाएं दी जाती थी। आपको मैं बताती हूँ, इसके हम इमेज भी देख लेंगे। द ब्रेजन बुल, ये एंशियंट ग्रीस के अंदर एक सजा दी जाती थी। द ब्रेजन बुल क्या होता था, इसका इमेज आप देखेंगे, एक बड़ा सा मेटालिक बुल बना बना देते थे, बना हुआ होता था। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एंशियंट ग्रीस की सजा थी। और उसके अंदर जिंदा इंसान को डाल दिया जाता था। उसके नीचे थोड़ी सी स्पेस होती थी, फिर उसको बंद कर दिया जाता था। फिर उसके नीचे आग लगा दी जाती थी, और जिसके साथ क्या होता था कि वो उस धुएं और गर्मी में सिसक के जो है वो उसके अंदर मर जाता था। ये एक सजा मैंने आपको बताई है द ब्रेजन बुल की। फिर लिंगची, लिंगची चाइना में 900 सीई में, वियतनाम और कोरिया में ये सजा दी जाती थी। इसमें क्या होता था कि बड़ी तकलीफ दे, और इसका एक्चुअली मैं इमेज ले नहीं पाई क्योंकि वो सारे इमेज उन्होंने ब्लर किए हैं, वो देखने के लायक नहीं है। क्या करते थे, एक दरख्त से बॉडी को लटका के ना पूरे 1000 कट्स उसके जिस्म पर लगाए जाते थे, और उसको वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ऑब्वियसली चंद कट्स के अंदर ही वो मर जाता होगा, और हर कोई पासर बाय उसको देख रहा होता था। अब आपको ये सब बैकग्राउंड क्यों बताया जा रहा है, ताकि आप सोचें कि हमारे दीन ने अगर हमें सख्त सजा कह दी है तो उसके पीछे हिकमत कितनी है। और उस सजा को देने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो फिर आप ये कहेंगे कि हमारी सजाएं तो कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू जो पहले दी जाती थी। और ये लंबी लिस्ट है, मैंने तो आपके लिए सिर्फ 2-3 सजाएं जो है वो सिलेक्ट की हैं। अच्छा, एक मैंने आपको ब्रेजन बुल बताई है, एक मैंने आपको लिंची बताई है, एक थी द रैट। उसमें क्या होता था कि एक बंदे को बांध दिया जाता था जमीन पर, और उसके जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर एक नेट लगा के, और उसके अंदर बड़े बड़े चूहे छोड़ दिए जाते थे, और वो उसके जिस्म को नोचते थे, खाते थे, और वो चीखता चीखता उसी तरह ही मर जाया करता था। इसको कहते थे द रैट। फिर एक और बड़ी मुश्किल सजा थी, इसको कहते थे ब्लड ईगल। ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना ओरिएंटेड होंगे, और अगर आपका दिल करेगा मजीद पढ़ने का इसके बारे में। तो ब्लड ईगल में ये होता था कि एक बंदे को खड़ा करके और पीछे से उसकी स्पाइनल कॉर्ड को कट करके और उसकी रिब्स बाहर निकाल दी जाती थी, और उसमें से उसके लंग्स बाहर निकले हुए होते थे, और उसको उसी तरह ही इसी हालत में मरते हुए छोड़ दिया जाता था। ये आपको 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सजाएं बताई जा रही हैं जो कि पहले जमाने में लोगों को दी जाती थी, और ये इतनी सख्त और तकलीफ दे और टॉर्चर वाली सजाएं थी। अब मॉडर्न वर्ल्ड सजाओं की तरफ आ जाए, जो कि हमारे अब आजकल के दौर में दी जाती हैं, जिनको हम बड़ा ह्यूमन राइट्स का जमाना कहते हैं, जिनको हम कहते हैं जी बड़ी सिविलाइज्ड कौमें हैं। ग्वांतानामो बे में किस किस्म के टॉर्चर दिए जाते हैं, आप लोगों ने यकीनन सुने होंगे बहुत सारी एग्जांपल्स। मॉडर्न डे टॉर्चर किस तरह का है, सोने नहीं दिया जाता, अगर किसी की आंख लगती है तो उसको उठा दिया जाता है, और आपको पता है कि चंद दिन इंसान जिंदा रह सकता है और उसके बाद उसकी मौत वाकई हो जाती है अगर वो सोए ना। फिर क्या किया जाता है, मारा जाता है। फिर कपड़े उतारकर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। फिर क्या किया जाता है, ठंडे छोटे छोटे कंसंट्रेशन रूम्स के अंदर जो है ना लोगों को बंद कर दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, एक जगह बांध के बिठा दिया जाता है, और ऊपर डिस्टेंस से एक एक ड्रॉप पानी का उनके सर पे गिरता है, और वो इंतहाई टॉर्चर और तकलीफ का अ, होता है। फिर सेक्सुअल अब्यूज दी जाती है, मर्दों और औरतों को इकट्ठा टॉर्चर सेल में डाला जाता है। जैसे हमारी प्यारी आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ, अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किल आसान फरमाए। हम उनके लिए जरूर, आप लोग रमजान में दुआओं में उनको याद रखा करें, अल्लाह पाक उनके लिए ये मुश्किल उनकी दूर फरमाए और उनके लिए आसानियों का मामला करे, आमीन। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बताया ताकि आपको पता चले कि दुनिया की सजाएं क्या है, और इस्लाम की सजाओं को क्या कहा जाता है कि जी बड़ा सख्त है हमारा दीन। अच्छा, अब आपकी स्क्रीन पर ना आपको कोड़ा भी दिखाया जाएगा कि कोड़ा कैसा होता है। कोड़ा जो होता है ना वो चूंकि जिल्द का वर्ड यूज हुआ है ना यहाँ पर, तो जिल्द का मतलब ये है कि वो विप होगा, स्किन होगी, और बिल्कुल वैसी होगी जैसे जिससे एक घोड़े की विप होती है, देखी होगी हम सबने, है ना, जैसे घोड़े को छांटा जो मारा जाता है, बस वो वैसा ही होगा। और जब ये कोड़ा जो है चमड़े से बना हुआ होगा,
اور اس کا اثر جو ہے یعنی کہ جب اس کی سزا دی جائے گی تو اس کا اثر صرف سکن تک رہے گا، نہ یہ گوشت تک جائے گا اور نہ ہڈی تک جائے گا. جب آپ نے یہ اسلامک سزا دینی ہے، پریزنٹ ٹائم میں صرف انڈونیشیا میں یہ پریکٹس ہو رہی ہے آئی بلیو، کیونکہ ہم تو نام کے انفارچونیٹ مسلمان ہیں، یہاں تو کبھی نہیں میں نے سنی. آپ نے کبھی؟ میں نے نہیں کبھی سنی. اینی ویز، تو اچھا اب کیا ہوگا؟ جب تک میں نے خود بھی نہیں نا قرآن پڑھا تھا، تو میں اپنا پرسنل آپ کو ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. مجھے لگتا تھا پتہ نہیں 100 کوڑے کیا کون سا عذاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آخرت کی سزا سے کمپیئر کریں تو اٹ از نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. اینی ہاؤ، اچھا یہ اسکن سے بنا ہوا ہوگا، وپ ہوگا، اور اس کو جو ہے آپ نے ہڈی اور گوشت تک اس کا امپیکٹ نہیں آنے دینا، رائٹ؟ جب جب کسی کو سزا ہونی ہے. اچھا اب 100 کوڑے لگنے ہیں. اب 100 کوڑے جو ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر چاہیں گے اس وقت کے حکمران تو اس کو کم بھی کریں گے. کم ان سینس کریں گے، کرنے 100 پورے ہیں، مگر 10 کر کے بھی لگائے جا سکتے ہیں، 50 کر کے بھی لگائے جا سکتے ہیں، 30 کر کے بھی لگائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ مگر عدد جو ہے وہ پوری 100 کمپلیٹ کی جائے گی، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. یا ہوتا ہے نا کوئی گرج میں آ کے کہ نہیں جی اس کو 110 لگائیں، جو یہ کہے گا پھر وہ ظالم ہوگا. پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کا بھی امیج آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا کہ کس طریقے سے فیس کورڈ ہوتا ہے. مارنے والے کا بھی فیس کورڈ ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک ڈسٹینس پر اس کو بٹھایا جاتا ہے جس نے غلطی کی ہوتی ہے، اور ایک اسپیسیفک ڈسٹینس کے ساتھ اس کو مارا جاتا ہے، رائٹ؟ اور اس کا اثر صرف سکن تک رہے گا. مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ انسان کانشیس ہو جائے، کیئرفل ہو جائے، احتیاط کرے. اور پھر جب اس کو یہ فلاگنگ کمپلیٹ ہو جائے گی 100 کی، پھر اس کی معافی ہو جائے گی، اللہ کے ہاں بھی وہ معاف ہو جائے گا. اور پھر معاشرے میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کے ٹاپک کو ڈسکس کرے، کیونکہ انفارچونیٹلی یہ ہماری انسان کی نیچر ایسی ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کو ڈسکس کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، مزہ آتا ہے نا. ایسی بات کسی کا افیئر ہونا، اچھا تمہیں پتہ ہے فلانی کا فلانے کے ساتھ افیئر ہے، بس شروع. اور کالج یونیورسٹی کے زمانے میں تو یہ چیزیں اور بھی بہت اچھی لگتی تھی. جیسے جیسے ایج آئی الحمدللہ اب ہم میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں تو اب ہمیں یہ چیزیں ناپسند ہیں. تو اس کے ریپریمانڈز بھی بہت سویر ہیں، وہ بھی ہم پڑھیں گے. تو قاضی جو ہے وہ نہ ایک کوڑا زیادہ کر سکتا ہے نہ ایک کم کر سکتا ہے، ورنہ کیا اگر قاضی نے ایسا کیا تو قیامت والے دن اس کو آگ میں ڈالا جائے گا. تو اس لیے اٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ دا وے اٹ از سیڈ. جس طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسٹرکٹ کیا ہے اسی طرح آپ نے اس کو کرنا ہے. اور اس کو پھر کنیکٹ کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تم یہ کوڑوں کی سزا تبھی ہی کرو گے جب تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو، ادروائز تم کہو گے یہ بہت مشکل ہے. جبکہ آپ نے پچھلی سزاؤں کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا، وہ کتنی سخت تھی نا، تکلیف دہ تھی. اچھا 100 کوڑے لگنے کے بعد بندہ مرتا بھی نہیں ہے، مگر ہوتا کیا ہے جب آپ کو سخت سزا دی جاتی ہے نا اس کا فائدہ ہوتا ہے. جب آپ ریپریمانڈ کیے جاتے ہو کسی بڑے گناہ پر تو ایک تو آپ کے اندر سینس آف شرمندگی ہوتی ہے، آپ آئندہ اس کیونکہ جب پبلکلی سزا دی جاتی ہے تو جو پبلک اس کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے اپنی آنکھوں سے، وہ جا کے سب کو بتاتی ہے. آپ دیکھیں نا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان کو سزا دی جا رہی ہوگی تو وہاں پر طائفت موجود ہوگا. طائفہ کہتے ہیں ایک چھوٹے گروپ کو جس میں منیمم 3 لوگ ہوں گے، میکسیمم 100 تک بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں اگر 100 لوگ ایک سزا کو آبزرو کریں گے اور وہ اپنے 100 گھروں میں جا کے بتائیں گے، اور وہ 100 گھر آگے 100 گھروں کو بتائیں گے، تو کتنا بڑا امپیکٹ پڑے گا. معاشرہ چینج ہوگا نا. معاشرہ اسی لیے ہمارا چینج نہیں ہوتا، ایک تو ہمارے یہاں پر انصاف ہی نہیں ہے، اور اگر انصاف ہوتا بھی ہے تو وہ اتنا لیٹ ہو جاتا ہے کہ اس پرابلم کی سیویرٹی ختم ہو جاتی ہے. بریکنگ نیوز ریپ ہو گیا کرتے 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 چند دن شور مچتا ہے، اس کے بعد ریپسٹ پکڑا جاتا ہے، 5 سالوں بعد جس کو سزا دی تھی، اچھا کیوں سزا ہوئی تھی ہمیں تو یاد بھی نہیں تھا وہ واقعہ. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، فوراً کریں، دین اینڈ دیر کریں. بریکس میں کر سکتے ہیں بریکس میں کریں، مگر سزا جو ہے وہ پوری کی پوری ان کو دی جائے گی، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ کمی یا زیادتی نہیں کریں گے. اور جو کمی یا زیادتی کرے گا پھر وہ گنہگار ہے اور پھر وہ اس کے لیے خود رسپانسبل ہوگا.
اچھا، اور آڈینس اس لیے ہوں گے تاکہ وہ اس سے اپنے لیے جو ہے وہ لرننگ لیں. اچھا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حد، ایک ہوتی ہے تعزیر. اس کو ڈفرنس کو بھی سمجھ لیتے ہیں ہم. حد وہ ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر دی، جیسے یہاں پر ہم نے حد پڑھی ہے. زنا کی حد کیا ہے؟ 100 کوڑے. اب آپ کو یہ واضح بات کلیئر ہوگی. تعزیر کیا ہوتی ہے؟ وہ سزا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر تو نہیں کی، مگر وقت قاضی جو وقت کا قاضی ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس نے کس سیویرٹی کا جرم کیا تھا، اس کے حساب سے اس کو دی جائے گی. فار ایگزامپل، چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا، رائٹ؟ مگر اگر کسی نے 10 روپے اٹھا لیے تو اس کا ہاتھ کاٹیں گے؟ نو، اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا. اس کے لیے علماء کرام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 دینار سے کم پر جو چوری ہے اس پر ہاتھ نہیں کٹے گا، اس پر تعزیر ہوگی. جو قاضی ہے، جو حکمران ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس شخص کے کیا سرکمسٹانسز تھے. اب ایک غریب بچہ تھا، اس نے اگر کچھ اٹھا لیا، اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، اس کے لیے تعزیر ہوگی، اس کو کچھ پنشمنٹ دی جائے گی، اس کو ریپریمانڈ کیا جائے گا. اور آپ دیکھتے ہیں جو پنشمنٹ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیٹ اپس میں جب سے ہم نے پنشمنٹس آل ٹوگیدر ختم کر دی، میں فزیکل کارپورل پنشمنٹ کی بات نہیں کر رہی، ویسے بھی جب سے آپ دیکھتے ہیں ہم نے اپنے انگلش میڈیم اسکولوں میں اپنے بچوں کو کسی بھی چیز سے منع کرنا بالکل ختم کر دیا، تو اس کے ریزلٹس آپ دیکھ لیں کیا ہیں. اب ہماری ینگ جنریشن جس کے ساتھ جو مرضی بات کرے، جو بدتمیزی کرے، نہ بڑوں کی عزت کا پتہ ہے، نہ چھوٹوں پر شفقت کا پتہ ہے. یہ کیا ہوا جب ہم نے پنشمنٹس کو آل ٹوگیدر obsolete کر دیا. بے شک فزیکل پنشمنٹ دینا غلط بات ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں انڈورس کرتے، مگر بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، انہیں ڈسپلن کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت ان کو بتایا جائے تاکہ وہ ڈسپلن ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ہے کہ بچے کو 7 ایئرس کے بعد نماز کا حکم دیں؟ جب وہ 10 ایئرس کا ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا کریں ریپریمانڈ، کریں اس کی تھوڑی سی ایک آدھی لگا دیں ہلکی پھلکی، تاکہ وہ کانشیس ہو. کیوں کہا عورت کو کیوں کہا کہ اس کو ایک آدھی لگا دو؟ وہ ہم نے پڑھا تھا نا سورہ نساء میں کہ مگر ایک آدھا مارنے کا مطلب نہیں ہے میرا گلوبل جا رہا ہے زوم کی کلاس پتہ چلے سارے پہنچے ہوں ہیومن رائٹس والے. نہیں، وہ جو ہیں خواتین جو آ جاتی ہیں اپنے رائٹس لے کے کہ حلیمہ نے کہا جی خواتین کی پٹائی کر سکتے ہیں، ویمن رائٹس. وہ ہے بھی 8 مارچ کو نا، وہ تو پہنچ جائیں گے باہر. کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ جب آپ کو اپنی خاتون بیوی کی طرف سے نشوز کا، نافرمانی کا جو ہے وہ خدشہ ہو، تو آپ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ پیلو کی مسواک کے برابر یا ایک ہینکر چیف کے برابر چیز کو اس کے اوپر آپ ہلکا سا کر دیں تاکہ وہ کانشیس ہو جائے کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں. کیونکہ مرد حاکم ہے نا، مرد حکمران ہے، اس نے جو ہے وہ لک آفٹر کرنا ہے. اس نے دیکھنا ہے کہ اگر میری بیوی ٹریٹ ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے تو میں نے اس کو لک آفٹر کرنا ہے اور میں نے اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور چہرے پہ مارنے سے جی بالکل منع کیا گیا ہے، ایسے نہیں کرنا. تو باقی یہ کہ یہ قاضی بتائیں گے کہ کسی نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو مار پیٹ کرنی ہے، اس کو ایگزائل کرنا ہے، یا صرف اس کو تان و تشنیع کرنی ہے، یا پھر اب ہمارے زیادہ تر جو مجھے لگتا ہے لا میں فیشن ہے وہ صرف یہی ہے کہ پیسے لے لیے جاتے ہیں. جو کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے انہیں 1,00,000 2,00,000 دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور وہ نکل جاتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. اور جو ایک سزا دینے کا جو کانسیپٹ تھا وہ ہمارا دور ہو چکا ہے. ہمیں دیکھیں نا، اگر ہم اسپیڈ ٹکٹ بھی کیا ہے ہمارا، پیسے جمع کروا دیں. اگر آپ سے کچھ غلط ہو گیا ہے، پیچھے جو بھی واقعات ہوئے تھے، جو بھی پرابلمز آئے تھے، اس میں سب لوگ پیسے دے کے فارغ ہو گئے چھٹ کے. تو کیا ہوا؟ جو روٹ کاز تھا، جو ان کے اندر غلطی تھی جس کو کریکشن کرنے کی ضرورت تھی، وہ تو کریکٹ نہیں ہوئی نا. تو ہم کہتے ہیں جی ہم بہت سویلائزڈ ہیں اور ہم بڑے ماڈرن ڈے میں رہتے ہیں اور یہ 1400 سال پرانی سزائیں بھائی یہ تو اپلیکیبل نہیں ہے. بالکل اپلیکیبل ہیں اگر ان کو ہم اپلیکیبل بنانے لائق تو چھوڑیں. اچھا، پھر اسی طرح ہی زنا کا الزام جو لگائے گا اس کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور زنا کیا چیز ہے جی؟ واٹ از زنا؟ بغیر نکاح کے ایک مرد اور ایک عورت کا ریلیشن شپ ہونا، الیگل سیکشل انٹرکورس کرنے کو زنا کہا گیا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے دین اسلام میں.
اس کی کہیں بھی ایکسپٹیبلٹی نہیں ہے کسی فارم میں، کسی شکل میں، کیونکہ ہم اس کو کھول کے اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ماڈرن ڈے پرابلم ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر، لیو ان ریلیشن شپ، یونیورسٹیز فیلوز، کالج فیلوز، ایون اپنے کلوز فرسٹ ریلیشن شپ میں کزنس، ان سب کے ساتھ کسی قسم کا جو ریلیشن شپ رکھنا جو کہ اس حد تک لے جائے کہ خدا نہ خواستہ وہ انسان جو ہے وہ اور مسلم میں کیا آتا ہے، انہو کانا فاحشۃ وساء سبیلا. اور بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 32 میں کیا فرما رہے ہیں، ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اس کی اگزامپل اس طرح سے ہے، اس کے پاس بہت ساری بھیڑیں ہیں اور اس کے سامنے ایک بڑا خوبصورت پاسچر لینڈ ہے، بہت گرین ہے، بڑا خوبصورت ہے. ٹیچر آپ کی وائس بہت کم ہو گئی ہے. جی آئی بلیو ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، ہم وہیں سے بات اپنی اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے زنا کے اوپر اور اس سے بچنے کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پاسچر لینڈ ہو اور کوئی اپنی بکریاں اس کے پاس لے کر چلا جائے اور وہ کہے کہ نہیں یہ کارنر سے کھا لے، بیچ میں نہیں جاتی کیونکہ وہ جو گرین والا ایریا وہ کسی اور کا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جائیں، وہ ضرور جائیں گی. بالکل اسی طرح ہی انسان کا معاملہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا بھی بچائیں یا کہیں کہ جی میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتی. عموماً یہ پیرنٹس کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، جی میری بچی تو بالکل بھائی ایسی نہیں ہے، یا میرا بیٹا تو ایسا کر ہی نہیں سکتا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر ایک ارج ڈال کے ہمیں پیدا کیا نا. کیونکہ اللہ نے بنایا تھا کس لیے، اس کی ارج ہوگی تو پھر نسل انسانی آگے چلے گی نا. اگر ارج ہی نہیں ہے وہ تو پھر کچھ اور ہو جائے گا، بلکہ اس پہ تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے اگر ارج نہیں ہے تو. اٹ ہیز ٹو نا، اس کا تو ٹرینڈ کیا گیا. تو آپ نے فرمایا بخاری میں جس کا ریفرنس آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں یہ ہے، ایک تو لسٹ آپ نے بتائی تھی، دوسرا آپ نے کہا کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو. یعنی کہ ایک چونکہ وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا حق پہ سب سے زیادہ ہے. اگر آپ ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی کام کرے گا تو وہ زیادہ گناہ کا کام ہو جائے گا. ایک ہوتی نا نیچے لیول کی بات، ایک ہوتی ہے سپرلیٹو ڈگری، گڈ بیٹر اینڈ بیسٹ. سپرلیٹو ڈگری نا نہ ہے، ان کی لسٹ ہم سب جانتے ہیں، جس میں کیا ہے، شرک ہے، سود ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس کے اندر چاتو ہے، پھر اس کے علاوہ اس کے اندر ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، اور ساتھ اس کے اندر زنا بھی ہے. اور اس کے ایک اور جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے. اور کبیرہ گناہ جو ہے جب تک ان پہ توبہ استغفار نہ کی جائے اس کی معافی نہیں ہوتی، اور جب تک اس کی کمپنسیشن نہ کی جائے، جب تک ان کے لیے کچھ پے نہ کیا. ویسے خالی خالی اب جیسے اب ہمارے پاس پیارے پیارے دن اور راتیں آ رہی ہیں نا رمضان کی، تو
اپنے اللہ سے توبہ استغفار کریں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں جوانی میں یوں کرتی تھی، میرے سے یہ کوتاہی ہوگی، میں نے پردے میں کے معاملے میں نیگلیجنس کی، میں نے تو اپنی فلاں فرینڈ کے اوپر الزام بھی لگایا ہوا ہے، میں نے تو یوں بھی کر دیا تھا، یا اللہ میں لا علم تھی، مجھے نہیں پتا تھا، آپ مجھے بخش دیجیے. تو کیا کریں؟ ہر کوئی اپنے اپنے، وی آر کنسرنڈ اباؤٹ آور سیلف، ہم میں سے ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. آج تک کتنے ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے، کوئی گیا کسی کی قبر میں؟ کوئی گیا کسی کو؟ بس فٹافٹ ڈالتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں اور بھاگ آتے ہیں، اور پلٹ کے کھول کے دیکھتے ہیں روز جا کے قبر کو کہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھتے ہیں نا. تو اسی طرح ہی ہم لوگ کنسرنڈ ہیں اپنے اپنے معاملات کے معاملے میں. وی آر کنسرنڈ اباؤٹ آور سیلز. میں نے خود کو دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور اگر میرے سے ایسی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ سے توبہ اور استغفار کر لینی ہے. اگر پہلے ہو گئی ہے یا اب ہو گئی ہے یا جب بھی ہو گئی، کہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے انسان سے. انسان ہے نا ہم، انسان کا ورڈ ہی جو ہے وہ نسیان سے بنا ہے، بھول جانے والا نا، ہم جلدی سے باتوں کو بھول جاتے ہیں. اچھا، اب زنا کے جو ہے وہ سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس کی کیا امپیکٹ ہے ہمارے اوپر؟ ہر چیز آپ کو سائنس کے ساتھ امبیڈ کر کے بتائی جائے گی، تاکہ آپ کی شرح صدر میں بھی آپ کو ہیلپ کرے گا، اور آپ کو بچوں کو بتانے میں بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ بچوں سے جب ہم آگے وائٹ اینڈ بلیک قرآن کھول کے انہیں پکڑا دیتے ہیں نا، تو وہ انٹرسٹ نہیں لیتے، ان کو بورنگ لگتا ہے، انہیں مشکل لگتا ہے. تو سائیکولوجیکل ایسپیکٹس آف ایکسٹرا میرٹل افیئرس کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ اور سیلف اسٹیم ختم ہو جاتی، لو اسٹیم ہو جاتے ہیں آپ کو چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، یہ سب آپ کو سائنس بتایا رہی ہے. پھر لیک آف لو ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے کمٹمنٹ نہیں ہوتی، نہ آپ کی اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ کمیٹڈ فیل کرتے ہیں، نہ آپ اپنے آنے والے بچوں کے ساتھ یا جو آپ کی پریزنٹ فیملی آپ اس کے ساتھ کمٹمنٹ شو کرتے ہیں. باہر ہر دوسرا گھر ایسے ہی ہے، باہر ہر دوسرا گھر ایسے ہی ہے. انفارچونیٹلی میری ایک فرسٹ کزن ہے اینڈ شی از اے کرسچن. تو میری شادی کو ہو گئے ہیں ماشاءاللہ 19 ایئرس نا. تو وہ اتنا حیران ہوتی ہے، ہاؤ آر یو اسٹل گیٹنگ آن ویل ود یور ون ہسبینڈ اونلی. اس کو بڑا مشکل لگتی ہے یہ بات کہ آپ کیسے کر لیتے. اور میں نے اس کی جوانی سے لے کے اب بڑھاپا بھی دیکھ لیا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کی زندگی، زیرو، کچھ نہیں پایا. دے آر ہیڈنگ ٹوورڈز دا اینڈز آف دیئر لائفز. نہ ہسبینڈ ہے اپنا، نہ بچے ہیں، نہ گھر ہے، نہ کوئی کمٹمنٹ ہے، نہ کوئی لائف ہے. جو کمایا کھایا استعمال کر لیا، اگلے دن پھر چل پڑے، خالی ہیں بالکل. اور اس چیز کو وہ ریئلائز کرتے ہیں، مگر چونکہ ان کی گھٹی میں اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے لیے ان کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے. یہ میں آپ کو ریئل لائف ایکسپیرینس اپنا بتا رہی ہوں. ہاؤ آر یو گیٹنگ along well with your one husband only? بیکاز وہ تو لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں نا. چند سال اس کے ساتھ رہے، نہیں پسند آیا، اس کو پکڑ لیا، ادھر سے بچہ ہو بھی گیا تو ٹھیک ہے، اگلے سے بھی ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے. دین ہمیں یہ چیزوں سے بچاتا ہے الحمدللہ. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کے اندر، اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جس انسان کے اندر حرام کی ارج ہو جاتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالی حلال کی مزہ یا خوبصورتی اس کے نکال دیتے ہیں. وہ حلال کی انجوائمنٹ اس کے اندر نہیں رہتی. پھر جب اس کو ویرائٹی چاہیے ہوتی ہے نا، تو پھر اس کو ہوتا ہے کہ مجھے پاس اب اور ہوں اب اور ہوں. جیسے میں نے آپ کو یہ واقعہ اپنا کیا ہے پرسنل. پھر کیا ہوتا ہے؟ سیکشل ڈیزائرز کو کوئی اینڈ نہیں ہوتا، ہر ایک کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بنا لیا. پھر یہی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی اگلی جو جنریشن ہوتی ہے وہ یہ چیزیں کیری فارورڈ کرتی ہے اپنے ساتھ. یہ آپ کو 8 مارچ 2023 کی جنرل سوشل سروے کے ساتھ آپ کو بتایا ہے. اور اس کے اندر جو ایک سروے کیا تھا اس سے یہ پتا چلا تھا کہ مین آر مور لائکلی دین ویمن ٹو چیٹ. آدمیوں کے اندر یہ کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے اپنے شوہروں کا خیال رکھیں، ان کی کیئر کریں، ان کو وقت دیں، ان کو امپورٹنس دیں، کہ تاکہ وہ اس طرح کی ڈسٹریکٹ ہونے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ان کو بھی دین سے جوڑے. یہ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورت جو ہے وہ بہترین متاع ہے. تو وہ بہترین متاع کس سچویشن میں بنے گی؟ جب وہ دین کے ساتھ خود بھی جڑے گی، اور اپنے شوہر کو اگر اس کے اندر کوتاہی ہے دین کے معاملے میں تو اس کو اس کے ساتھ جوڑے گی. اور ایک طرف فتنہ بھی کہا گیا عورت کو. وہ فتنہ والی کون سی عورت ہے؟ وہ جو کہ اپوزٹ چلے گی، جس کے بارے میں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں.
جو کہ जिना के रास्ते पे चलेगी, जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे, जिसके प्री मैरिटल अफेयर्स होंगे, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स जो कि जिना करने वालों के होते हैं, और ये किस तरीके से जो है अपनी लाइफ में उनकी अपसेट होती है, और आने वाली जनरेशन्स भी खराब होती जाती हैं। अमेरिका में तो बड़े फख्र से कहा जाता है ना कि अगले कुछ सालों में हमारे अमेरिका से हलाल बच्चे जो है वो वाइप आउट हो जाएंगे, यानी कि हलाल वेडलॉक के थ्रू जो बच्चा पैदा होता है वो खत्म हो। किताब के अंदर, उनकी किताबों के अंदर भी इस चीज को कभी भी पसंद नहीं किया गया, ना कभी इसको विंडोज किया गया। उन्होंने अपनी किताब को भी छोड़ दिया, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुसलमान भी उनके पीछे पढ़ते 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 उन्होंने भी, और कितने ही ऐसे वाकयात इस वक्त मेरे जहन में घूम रहे हैं जो कि मैं आपको बता सकती हूँ कि जो बच्चे अच्छी दीन की एजुकेशन नहीं लेकर, कॉन्सेप्ट और ईमान को क्लियर ना करके बाहर गए हैं, उन्होंने इसी तरह की प्रैक्टिसेस की हैं, आज उनकी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर गई है, ना उनको पार्टनर कोई लॉयल मिला है, और अगर बच्चे भी पैदा हुए हैं तो वो कभी इधर के हैं तो वो कभी उधर के हैं। आधे तीतर आधे बटेर, ना वो मुसलमान बन पाए हैं और ना वो क्रिश्चियन बन पाए हैं, उनको खुद भी नहीं पता कि वो क्या है। और फिर क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम यही बच्चे जब बड़े होते हैं, जब थोड़ी रिसर्च करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डिसइल्यूजनड हो जाते हैं, वो सोल डिस्कनेक्शन का शिकार हो जाते हैं, और वो एथीस्ट बन जाते हैं। तो आप देखें पीछे रूट क्या था, एक अच्छी माँ का ना होना। अज़ानियतु, फीमेल से स्टार्ट की गई है ये आयत, कि जब एक औरत एक गलत काम को इनिशिएट करती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस नस्लों तक ट्रेवल करते हैं। अब वो आने वाली और उससे आने वाली, इल्ला माशाल्लाह अगर किसी को अल्लाह पाक ने तौफीक दे दी और किसी अच्छे मुसलमान से उसका इंटरेक्शन हो गया और किसी ने पढ़ सीख लिया, तो इल्ला माशाल्लाह, अदरवाइज तो जो बीज था वो तो बुराई का बो लिया गया ना। अगली आयत भी देख लेते हैं, नंबर 3। अजानी, जिना करने वाला मर्द, ला यनकिहु, ना वो जिना करे, ना वो निकाह करे, इल्ला मगर, जानियतन, जानी औरत से, औ मुशरिकतन, या मुशरिका औरत से, व जानियतु, और जानी औरत, ला नहीं, यनकिहुहा, वो निकाह करे, इल्ला मगर, जानिन, जानी से, मर्द से, औ मुशरिकन, या मुशरिक से, वहुर्रिमा, और हराम किया गया, ज़ालिका ये, अलल मुमिनीन, मोमिनों पर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे सीखने की। अब जो जानी मर्द होगा ना, जिसके मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, या उसको हराम रिलेशंस पसंद होंगे, वो तो किसी मोमिना से उसको अच्छी नहीं लगेगी। वो कहेगा ये क्या मुश्किल है भाई, ये तो हर वक्त नमाज कुरान पढ़ती रहती है, ये तो अल्लाह अल्लाह करती रहती है, ये तो पर्दे का एहतमाम करती है, मैं तो नहीं इसके साथ रह सकता। तो ये नेचुरल सी बात है, जो जानी मर्द होगा उसके इंटरेस्ट जिना बेस्ड होंगे, उसको क्लबिंग अच्छी लगती होगी, उसको सेक्सटिंग अच्छी लगती होगी, उसको पोर्नोग्राफी अच्छी लगती होगी, ऐसी बात होगी ना। उसको ड्रिंकिंग पसंद होगी, वो तो किसी मोमिना के साथ रहना भी पसंद नहीं करेगा ना। तो ये कितना जरूरी है कि जब हम अपने बच्चों के, बेटों के या बेटियों के रिलेशनशिप्स बनाने जा रहे हैं, तो कितना जरूरी है ये देखना कि बच्चे का कैरेक्टर कैसा है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम इसका नाम भी नहीं लेते। ऐसा है, हम क्या देखते हैं, फैमिली कैसी है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा अच्छा एजुकेशन अच्छी है, कमाता तो ठीक है ना, बस मल्टीपल फिगर्स में उसकी तनख्वाह है ना, बाकी सारे ऐब उसके धुल जाते हैं। तो ये आजकल के दौर में आजकल की माओं को बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो हैं वो जिना के गढ़ बने हुए, स्पेसिफिकली जहां पर को एजुकेशन है। अनफॉर्चुनेटली ये एक होलिस्टिक साइंसेस की स्कॉलर है जिनका मैं आपको बता रही हूँ, ये उन्होंने पर्सनली मुझे बताया था, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, कि वो कह रही थी कि प्रेजेंट डे में मेरे पास 12-12 साल की बच्चियां आती हैं और उनके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, और वो अपनी माओं के साथ ऐसे लड़ रही होती हैं और बढ़ बढ़ के उनको चुप करवा रही होती हैं, और मैं देखकर हैरान हो रही होती हूँ कि ये हमारी अगली नस्ल तैयार होके निकल रही है। इमेजिन करें 12 साल की बच्ची की क्या होती है, हम तो बच्ची बच्ची करते रह जाते हैं, हम तो यही कह रहे हैं इनको क्या पता, ये तो बड़ी, मेरी बच्ची तो भाई बड़ी मासूम है, उसको तो पता ही कुछ नहीं। दे नो एवरीथिंग। निकले इस गलत फहमी से बाहर। कुछ बच्चों के एडमिशन के सिलसिले में मैं गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारी लर्निंग को बड़ा फायदा देते हैं। तो वो एक बड़ा एज का बच्चा था,
کیونکہ اس کی بیس نہیں بنی ہوئی تھی، میں نے کہا تھا اس کو چھوٹوں کے ساتھ بٹھا لو، تو پرنسپل نے کہا آپ جو مرضی کر لیں، آپ مجھے ڈبل پیسے دے دیں، میں اس بچے کو وہاں نہیں بٹھا سکتی، کیونکہ آج کل جو 8 سال کے بچے ہیں وہ 8 کے نہیں ہیں۔ موبائل کے ایکسپوئر نے ہمارے بچوں کو بچہ رہنے نہیں دیا، دے آر ایڈلٹس، اندر سے وہ ایڈلٹس بن چکے ہیں انفارچونیٹلی۔ تو کتنا ضروری ہے کہ بچوں کو یہ آیتیں بتائی جائیں، کتنا ضروری ہے کہ ان کا ایمان سٹرونگ کیا جائے، کتنا ضروری ہے کہ ان کو رائٹ اینڈ رانگ کا ڈفرنس بتایا جائے۔ پتہ نہیں ہم کیوں گھبراتے ہیں بچوں کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے، کیوں گھبراتے ہیں؟ ترجمے کے ساتھ پڑھوائیں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو شروع کروائیں، جب ان کو ہر چیز انٹرنیٹ سے مل رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے اب جو کارٹونز ہیں وہ بھی سارے اسی چیزوں میں ٹرانسفارم ہو گئے، کوئی ایل جی بی ٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی گے بن گیا ہے، کوئی لیسبین بن گیا ہے۔ ایل جی بی ٹی کو تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ ڈسکس کیا ہوا اپنی کلاسز کے اندر۔ تو جب یہ فتنے اتنے زیادہ کامنلی، اگر فتنہ کامن ہو گیا ہے تو اللہ کے کلام کو ڈبل کامن کریں، زیادہ سے زیادہ بتائیں، زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ جب اللہ پاک نہیں شرما رہا، کیا قرآن مجید کے سٹارٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو 10 سال یا 12 سال کا بچہ پڑھے گا، یا 15 سال کا یا 18 سال کی عورت پڑھے گی؟ لکھا ہوا آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے آپ کو کوئی بات پتہ چل رہی ہے؟ نہیں پتہ چل رہی نا۔ تو پھر ایکسپوز کریں اپنے بچوں کو، جیسے بچے دنیا کے اتنے میٹرز کے ساتھ ایکسپوزڈ ہیں، کیوں نہیں ہم ان کو قرآن کے ساتھ ایکسپوز کر رہے؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے۔ اگر کوئی ریلیشن شپ بناتے ہوئے ہمیں یہ بات پتہ لگ گئی ہے کہ فلاں لڑکی جس کے ساتھ ہم رشتہ کر رہے تھے اپنے بیٹے کا، یا فلاں لڑکا وہ اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، ایک تو یہ تھا نا کہ جی کبھی ہو گیا، اس نے توبہ استغفار کری سچے دل سے، تو وہ تو معاملہ رفع دفع ہو گیا، وہ ختم ہو گئی بات۔ اگر کانسٹنٹلی کوئی ہے، کیونکہ حرام جو ہوتا ہے نا وہ جاتا نہیں ہے۔ سورہ لوط میں آپ نے یہ چیز بڑے اچھے طریقے سے، سورہ لوط کا جو ہم نے وہ پڑھا تھا، سینopsis کیا تھا نا ایل جی بی ٹی میں، تو ہم نے یہ چیز اچھے طریقے سے پڑھ لی تھی۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو شخص جو ہے وہ حرام کی طرف انکلائن ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے اندر حلال کی امپورٹنس بھی نہیں رہتی، اور حلال اس کو اچھا ہی نہیں لگتا۔ اس کو ایک بیوی نہیں اچھی لگے گی، اس کو 2 بیویاں بھی نہیں اچھی، اس کو 4 بھی نہیں اچھی لگیں گی، اس کو باہر ہر چلتی ہوئی عورت جو ہے نا وہ دیکھ کے اس کی رالے ٹپک رہی ہوں گی۔ تو ہم نے اپنے بیٹوں کو بھی اس لیول پر گروم اور ٹرین کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹڈ رکھیں اور اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ رکھیں۔ اور آگے سارے ایسے احکامات انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، جس میں حرام کام، زنا، ایکسٹرا میرٹل افیئرس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آل ٹوگیدر ہمارے سے دور کروا دیا، اور اس کو آف ہی کروا دیا کہ نہ اس میں انٹر ہوں گے، نہ اس کے اندر حصہ بنیں گے، اور نہ اس طرح کا کوئی غلط کام ہمارے سے ہوگا۔ تو اگلی آیت جو ہے وہ چونکہ ذرا ڈیٹیل مانگے گی انشاءاللہ ہم سے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ اور ایک اور حدیث جو ہے وہ ہم پڑھتے ہوئے جائیں گے، سمجھتے ہوئے جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک ایسا جوان جو کہ اپنے اوپر جس کے لیے پاسبل بھی تھا، اس کو ایک جوان عورت نے اپنے پاس کسی غلط کام کے لیے بلایا، مگر اس نے انکار کر دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، ایمان کی حلاوت اس کو ملے گی۔ اور ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری عبادات، بچے نہیں آتے ایمان کی طرف نہیں آتے، تو وہ اپنی لائفز کو چیک کریں کہ ہماری لائفز میں کون سی ایسی حرام ایکٹیویٹیز انوالوڈ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اور ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی، اور ہمیں نماز کی طرف کھینچ کے بچوں کو لے کے جانا پڑتا ہے، اور خود کو بھی کھینچ کے لے کے آنا پڑتا ہے۔ ایک پارا ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہے، ایز کمپیئر ٹو دس ہم 3 گھنٹے فیس بک یوز کر لیتے ہیں، ہم یوٹیوب پہ لمبے لمبے ڈراماز دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ لوگ ایک سٹنگ میں پورا نیٹ فلکس کا جو سیریز وہ دیکھ لیتے ہیں، یہ میں نے سنی ہے، میں نے ایکسپیرینس اللہ کا شکر ہے ابھی تک نہیں کیا الحمدللہ اس چیز کو، اللہ بچا کے رکھے۔ پوری پوری سیریز دیکھ لیتے ہیں ایک سٹنگ میں، تو اگر ہم انسان وہ کر سکتے ہیں تو ہم ایک پارا نہیں پڑھ سکتے، ہم 1 گھنٹے کی کلاس نہیں اٹینڈ کر سکتے۔ چلیے جزاک اللہ، آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔